बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि 21 अप्रैल 2024 को लाहौर में इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है। एक कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर कांटेदार मुकाबला होगा। कौमी असम्बली का हल्का NA 119, PP 147 और PP 149, ये 3 हल्के मैं इस व्लॉग में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा और इसका तारीखी पस मंज़र आपके सामने रखूंगा। कौमी असम्बली का हल्का NA 119 कौमी असम्बली का वो हल्का जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी। उनके मुकाबले में पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फ़रूक वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो शहजाद फ़रूक हैं ये इबाद फ़रूक साहब के भाई हैं। वही इबाद फ़रूक जो 9 मई के केसेस के अंदर मुलज़म है और इश्तिहारी हैं, एस्पॉन्डेंट है। ये जी वो हल्का है कौमी असम्बली का जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाता है। यहाँ से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उन्होंने एक लीड के साथ कामयाबी हासिल की। ये वो हल्का है जिसको मोहतरम परवेज़ मलिक साहब का आबाई हल्का कहा जाता है। मोहतरम परवेज़ मलिक जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के साबिक़ सदर रहे, मुस्लिम लीग नून लाहौर के एक बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते थे और नवाज शरीफ के देरीना और वफादार दोस्तों में उनका शुमार होता है। उनकी पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, हार्ड वर्किंग है, एफर्ट्स हैं, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। परवेज़ मलिक एक बड़े सुलझे हुए, एक बड़े दयानतदार और एक बड़े नफीस इंसान थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 2021 के अंदर, अक्टूबर 2021 के अंदर उनकी वफ़ात हुई और उसके बाद जो है जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी उनकी अहलिया मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा NA 133 का, तो उन्होंने भी कामयाबी हासिल की। परवेज़ मलिक का जो ख़ानदान है इसका जो नाम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये वो हल्का है जहाँ से पहले परवेज़ मलिक साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे हैं और वो बड़ी लीड के साथ विन करते रहे हैं। 2008 में ये हल्का NA 123 था, 2013 में भी ये हल्का NA 123 था। यहाँ पर 2 बार मोहतरम परवेज़ मलिक साहब MNA बने और उसके बाद जब 2018 में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, नवाज शरीफ को, दोनों को जब नैब की तरफ से सज़ाएँ सुनाई गई अल अजीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस के अंदर, तो उस वक्त जी यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया मोहतरम परवेज़ मलिक साहब के साहिबजादे अली परवेज़ मलिक ने। अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छे सियासतदान है, बड़ी अच्छी उनकी रिप्यूट है, बहुत इंटेग्रिटी वाली शख्सियत है। उन्होंने इस हल्के से जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उन्होंने इस हल्के में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा को शिकस्त दी और एक बड़ी लीड के साथ इस हल्के में विन किया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चूँकि नाअहल करार दे दिया गया था तो फिर अली परवेज़ मलिक साहब को इस हल्के से टिकट जारी किया गया और परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो 2018 में हल्का NA 133 जो टाउनशिप, लिंक रोड, ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ के इलाकों पर मुश्तमिल है, उस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो जो दोनों बाप बेटा उन्होंने बड़ा अच्छा इस हल्के में विन किया। अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो NA 127 में कामयाब हुए और परवेज़ मलिक साहब NA 133 में कामयाब हुए। अब की बार जी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सूबाई असम्बली की सीट को बरकरार रखा और वज़ीर आला पंजाब के तौर पर उनकी नामजदगी जो है वो अमल में आई और उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, तो कौमी असम्बली की नशस्त छोड़ने के बाद मुस्लिम लीग नून ने मोहतरम परवेज़ मलिक साहब के साहिबजादे अली परवेज़ मलिक साहब को इस हल्के से टिकट जारी किया। उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ, तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फ़रूक साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इस हल्के में गालिब इम्कान है कि मोहतरम जो अली परवेज़ मलिक साहब हैं वो विन करेंगे क्योंकि ये हल्का नून लीग का गढ़ है। मैंने आपको इसका एक तारीखी पस मंज़र भी बताया और ये भी बताया कि इस हल्के में नून लीग का वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है। इस हल्के में डोर टू डोर कैंपेन भी हो रही है और मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के में सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि इस हल्के में उन्होंने एक लीड के साथ विन करना है। सूबाई असम्बली की सीट PP 147, सूबाई असम्बली की सीट PP 147 ये वो सीट है जहां पर साबिक वज़ीर आला पंजाब
میاں حمزہ شہباز صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور یہ وہ نشست ہے جہاں پر اس کے اوپر جو قومی اسمبلی کی نشست ہے NA 118، وہاں پر بھی حمزہ شہباز صاحب 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ شہباز 2 سیٹوں کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، NA 118 اور PP 147۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا اور صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی۔ اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نواز کی طرف سے الحاج ملک محمد ریاض کو ٹکٹ جاری کیا گیا، جو 3 بار شادرہ سے 3 بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MNA بنے ہیں۔ ان کو اب صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے، حالانکہ چونکہ یہ ان کا حلقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس حلقے میں ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ اور اس حلقے میں جو حمزہ شہباز صاحب کے جو سابق مشیر ہیں، میڈیا ایڈوائزر ہیں، عمران گرایہ صاحب، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، آنیسٹی اور لائلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کی جو ٹیم ہے اس کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے حلقے میں الیکشن سے ہٹ کر بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ان کے تنظیمی لوگ ملیں گے، وہاں پر ان کے پارٹی کے لوگ ملیں گے جو ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، جو پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ماجد ظہور صاحب ہیں جو سابق MP رہے ہیں، اور سید توصیف شاہ صاحب بھی ہیں جو حمزہ شہباز صاحب کے بڑے قریب ہیں۔ اب یہ جو 3 شخصیات جن کے میں نے نام بتائے آپ کو، یہ عمران علی گرایہ صاحب، ماجد ظہور صاحب اور سید توصیف شاہ صاحب، ان تینوں کی جو ورکنگ ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس حلقے کے اندر جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، جو گھر گھر جا رہے ہیں، گھر گھر جا کر ووٹ کی استدعا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو بڑا اچھا آگے سے رسپانس دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب کے حلقے میں چونکہ کام بہت ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے حلقے میں لوگوں کو ٹائم بھی دیا ہے، لوگوں کے مسائل کو بھی سنا ہے، لوگوں کے تحفظات کو بھی دور کیا ہے، اور اس حلقے کو بھی مسلم لیگ نواز کا گڑھ کہا جاتا ہے، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں 2008 میں بھی اس حلقے سے MNA بنے، 2013 میں بھی انہوں نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی اور MNA بنے، پھر اس کے بعد 2018 میں بھی انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست کو برقرار رکھا، اور وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے۔ پھر عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر جس طرح عثمان بزدار فارغ ہوئے، اور پھر منحرف اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ کاسٹ کیا، اور حمزہ شہباز اس عمل میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں جی، ان کے حلقے میں جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے PP 147، وہاں پر الحاج ملک محمد ریاض، ان کی کامیابی کا کریڈٹ 3 شخصیات کو جائے گا، محسن گرایہ صاحب کو، ماجد ظہور صاحب کو اور سید توصیف شاہ صاحب کو، کیونکہ ان تینوں کی جو ورکنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے حمزہ شہباز صاحب کے حلقے میں سیٹ کو دوبارہ سے اس حلقے میں اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے، اور یہ بہت اچھی ورکنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ ورکنگ کرتے ہیں، جب وہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو رسپانس بھی اچھا ملتا ہے۔ تو اس حلقے میں جی ملک محمد ریاض صاحب جو ہیں ان کی کامیابی یقینی ہے۔ ویسے تو اس بار جو لوگ بات کر رہے تھے کہ ملک محمد ریاض صاحب کو جو قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا، اور اس حلقے سے علیم خان صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا NA 117، وہ شادرہ کا جو حلقہ ہے، لاہور کا پہلا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے جہاں سے لاہور کا آغاز ہوتا ہے، شادرہ سے۔ تو وہاں سے چونکہ ملک ریاض صاحب بھی امیدوار تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو اس بار چونکہ ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مل گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ حلقہ نون لیگ کا گڑھ ہے۔ اب اسی طرح جی صوبائی اسمبلی کی جو نشست ہے PP 149، اس پر جی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس حلقے میں اب امیدوار ہیں الحاج شعیب صدیقی صاحب۔ پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ اس حلقے سے تحریک سنی اتحاد کونسل کے حافظ ذیشان رشید صاحب نے 8 فروری 2024 کو علیم خان صاحب کا مقابلہ کیا۔ علیم خان جو استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، اس سیٹ پر جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، اس کے اوپر قومی اسمبلی کی نشست ہے NA 117۔ یہ لاہور کا قومی اسمبلی کا پہلا اور واحد حلقہ ہے۔ یہاں پر جی علیم خان صاحب کو ٹکٹ جاری کیا گیا، اور علیم خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں۔ ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل کے علی اعجاز بٹر، انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ بائی پروفیشن وہ ایک لائر ہیں، وکیل ہیں، بڑے دبنگ وکیل ہیں۔ اب یہاں پر علیم خان صاحب نے 2024 کے انتخابات میں جب قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور 72,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیا تھا، اور علی اعجاز بٹر کے آئی تھنک 66,000 تو کچھ ووٹ تھے، تو علیم خان صاحب نے وفاق میں جانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، تو علیم خان صاحب نے قومی اسمبلی کی نشست جو ہے
اس کو برقرار رکھا اور صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی. اب وہاں یہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے یہاں پر ان کے جو پارٹنر ہیں, یہاں پر ان کے جو دوست ہیں الحاج شعیب صدیقی صاحب, جن کا ان کے ساتھ بزنس اور فیملی ٹرم بھی ہے, تو ان کو اس نشست کے اوپر ٹکٹ جاری کیا گیا. استحکام پاکستان پارٹی جو مسلم لیگ نون کی اتحادی بھی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہے, تو یہاں پر جی اب تحریک سنی اتحاد کونسل کے حافظ ذیشان رشید کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا. اور اس حلقے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ ووٹ تو نون لیگ کا ہوگا نا, تو جو بھی ہوگا وہ ووٹ تو نون لیگ کا کنسیڈر ہوگا. تو الحاج شعیب صدیقی صاحب اس سے پہلے بھی ایک بار ایم پی اے رہے ہیں, اور جب وہ ایم پی اے بنے تھے تو تب وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر بنے تھے. اور علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر بڑا ٹرسٹ بھی کیا, ان کے اوپر ایک اعتماد بھی ہے, ان کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح بھی سمجھتے ہیں. تو شعیب صدیقی صاحب بھی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں علیم خان صاحب کی, چونکہ دونوں جو ہیں وہ بزنس پارٹنرز بھی ہیں. تو یہ جی 3 حلقے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. 3 حلقوں کی جو تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. 3 حلقوں کے اندر بڑا اچھا کانٹیسٹ ہوگا, بڑا اچھا مقابلہ ہوگا, اور دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان 3 حلقوں کے اندر مسلم لیگ نواز کی پوزیشن بہت مستحکم ہے, مضبوط ہے, اور غالب امکان ہے کہ ان 3 حلقوں میں مسلم لیگ نواز ایک لیڈ کے ساتھ جیتی نظر آ رہی ہے. اور اس حلقے کی خاص کر کے ان 3 حلقوں میں جو پی پی 147 میں نے آپ کو بتایا حمزہ شہباز صاحب کا حلقہ, وہاں پر مجھے مسلم لیگ نواز لیڈ سے جیتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ عمران گرایہ صاحب, ماجد ظہور صاحب اور سید توصیف شاہ صاحب, ان 3 لوگوں کی ورکنگ جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو ہر طرح سے ہر لیول کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس حلقے میں مسلم لیگ نواز کو ایک بہت بڑی کامیابی ملے گی, اور یہ ان کے لیے بہت بڑا ایج ہوگا آئندہ عام انتخابات میں بھی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.